أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین گرامی، کل عرض کیا گیا کہ اس منبر کا فریضہ ہے کہ وہ فضائل اہل بیت، بالخصوص فضائل امیر المومنین کو اور مصائب امام حسین علیہ السلام کو موضوع بنائے، اور جہاں تک فضائل امیر المومنین کا تعلق ہے اس کے تین ماخذ، تین سورسز ہیں جس سے ہمیں آپ کے فضائل سے آگاہی حاصل ہوتی ہے: قرآن، حدیث اور تاریخ۔ قرآن و حدیث نے آپ کے جو فضائل بتائے اس کا تعلق آپ کے منصب، آپ کے مقام، مرتبے اور آپ کے عہدے سے ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا۔ تاریخ کا کام تھا کہ وہ ہمیں بتاتی کہ آپ نے اپنے اس منصب کے ذمہ داریوں کو کس طرح نبھایا، آپ جس ادارے کے جس کا نام امامت ہے اس کے بانی ہیں، پہلی شخصیت ہیں اس ادارے کے، اس حیثیت میں آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کیا۔ لیکن تاریخ کی کوتاہی کہ اس نے آپ کی امامت کے صرف آخری 4.5 سال جب آپ مسند اقتدار پر تھے اس کا تو ذکر کیا، لیکن تقریباً وہ 25 سال جس میں مسند اقتدار پر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ہمیں بالکل نہیں بتایا کہ امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی دور ہماری ضرورت بھی ہے، وہ جاننا ہمارے لیے لازم بھی ہے، اس لیے کہ امامت کے سارے قواعد و ضوابط، کس لیے یہ ادارہ وجود میں آیا، کیا ذمہ داریاں اس کے سپرد ہیں، اس سب کا حقیقی علم اسی دور کے مطالعے سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس منبر کی ذمہ داری ہے کہ فضائل امیر المومنین کو بیان کرتے ہوئے ہم تاریخ کے ان گمشدہ اوراق کو تلاش کریں اور ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جو ہمارے علم میں آنا چاہیے اور ابھی علم میں نہیں ہیں۔ یہ ہر چند کے ذرا مشکل کام ہے، لیکن ناممکن اس لیے نہیں کہ امامت نے اپنی ذمہ داریاں جب ادا کی ہیں تو اس کے کچھ نتائج ضرور ظاہر ہوئے ہوں گے، اور اگر ہمیں ان نتائج کو حاصل کرنے کے طریقوں سے آگہی نہیں، ہمیں نہیں معلوم
کہ کن طریقوں سے اس نتیجے تک پہنچا گیا، لیکن نتیجہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر ضرور کچھ کام کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم تقاضا کریں اس منبر سے کہ تھوڑی زحمت کی جائے اور تلاش و جستجو سے کام لیا جائے۔ قرآن و حدیث کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن تاریخ میں جناب امیر المومنین کا جو کردار ہے بحیثیت پہلے امام کے، اس کے متعلق ہم سے تقاضا کیجئے کہ ہم آپ کو ان صفات سے آگاہ کر سکیں جس میں یہ واقعات پنہاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس مختصر سے سلسلہ کلام میں جو 5-6 دن آپ حضرات کے سامنے جاری رہے گا، اس میں اس پورے دور کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنی کوشش ضرور ہے کہ مسئلے کی طرف توجہ دلا دوں، اور جب کسی مسئلے کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر اس کا حل بھی نکل آتا ہے، اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ کردار علی کا اس زمانے میں کہ جس کو زمانہ خاموشی کہا جاتا ہے، علی گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اس عہد میں جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیاد کو ذہنوں میں واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم جس کردار علی کو تلاش کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ ہم نے جو کہا کہ علی خاموش ہو گئے، تو کیوں خاموش ہو گئے؟ کیا چیز خاموشی، ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ صورت احوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف محاذوں پہ جنگ کر رہے ہیں، نئے علاقے مملکت میں شامل ہو رہے ہیں، نئے حکمران اپنے اختیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسری قوموں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، دوسری مملکت سے، دوسری زمینوں سے بے پناہ دولت مرکز کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس سے مسلمانوں کی اجتماعی معاشی حالت بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ ان سب کاموں میں علی شامل نہیں ہے، تو ہم نے کہا علی خاموش ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں علی سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ مملکتوں کی فتوحات کے اس عمل میں حکومتوں کے حصے دار بنے، مال و دولت کے اس لائے جانے پر، اب میں صحیح لفظ استعمال نہیں کروں گا، کہ اس لوٹ کھسوٹ پہ کیا علی کو شامل ہونا چاہیے تھا؟ غالباً ہم علی سے جو تقاضا کر رہے ہیں وہ تقاضا ہی مناسب نہیں ہے۔ پہلے یہ طے کیجئے کہ علی سے کون سی چیزوں کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے، کس میدان میں علی کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا، جناب امیر کے سامنے مسائل کیا ہیں جن کو حل کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں، کیا یہی ذمہ داری علی کی ہے؟ تو اس بات کے لیے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ جناب امیر المومنین کی پوزیشن کیا ہے۔ یوں کہوں کہ جناب امیر المومنین کسی کے نائب ہیں، کسی کے جانشین ہیں، کسی کی طرف سے ایک عہدے، ایک منصب کے صاحب اختیار مالک بنے ہیں۔ تو اب علی کے فرائض کیا ہونے چاہیے، علی کو کیا کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے۔ علی کے ٹارگٹس کو فکس کرنا میری اور آپ کی نہ ذمہ داری ہے، اور نہ مجھے اور آپ کو اس کا حق حاصل ہے۔ کسی مورخ کو، کسی دنیا کے فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ علی کو یہ کرنا چاہیے تھا
بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس نے علی کو ایک منصب عطا کیا ہے، علی جس کا جانشین ہے، اس کی طرف سے کون سے فرائض علی کے سپرد کیے گئے ہیں؟ علی کی کارکردگی دیکھنی ہے تو پیمانہ ہم نہیں ہیں. ہمیں حق نہیں ہے کہ علی کے لیے اسٹینڈرڈ فکس کریں کہ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے تھا، یہ بھی کرنا چاہیے تھا. اگر علی ہمارے جانشین ہوتے، ہمارے نمائندے ہوتے، ہمارے الیکٹڈ یا نامینیٹڈ ہوتے، تب بھی ہم ان سے ڈیمانڈ کر سکتے تھے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. لیکن یہ حق اس کا ہے جس نے علی کو یہ منصب عطا کیا ہے، کہ علی سے وہ کیا چاہتا ہے. جس نے یہ منصب عطا کیا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس کے پاس ایک سلطنت ہے، مدینے کا حکمران ہے بظاہر. لیکن جس وقت علی کو منصب عطا کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مدینے کا سلطان بنے گا، یہ مدینے کا حکمران ہوگا، مدینے کا امیر ہوگا، مدینے کا ملک ہوگا. جتنے بھی عربی میں لفظ رائج تھے بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک نیا لفظ ڈکشنری میں قائم کیا گیا. اور وہ لفظ کیا تھا؟ پہلے یہ دیکھیے کہ رسول کیا تھے. قرآن مجید نے اپنے حبیب کے لیے بہت سے لفظ استعمال کیے. کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، یاسین کہا. کسی جگہ رسول کو حاکم نہیں کہا گیا، ملک نہیں کہا گیا، سلطان نہیں کہا گیا. تو اب اور کہا کیا گیا؟ نبی کے منصب کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجید نے اعلان کیا کہ مومنین سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ تمہارا تعلق یہ ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی تمام مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے، اولا ہے. دوسرے لفظوں میں نبی تمہارا مولا ہے. تو وہ جو منصب رسول کے پاس ہے، مومنین کی جانوں پر ان مومنین سے زیادہ اختیار، جس کا نام ہے مولا ہونا. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سلطان اس لیے نہیں کہا کہ اگر سلطان کہتے، ملک کہتے، کوئی لفظ جو بادشاہت کے لیے، حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے، علی کے لیے وہ لفظ کہا جاتا تو علی کی حکومت جغرافیے میں اس جگہ سے شروع ہوتی جہاں سے وہ سلطنت شروع ہوتی، اور وہاں ختم ہو جاتی جہاں اس سلطنت کی سرحدیں ختم ہوتی. اور پھر یہ بادشاہت جس تاریخ کو منصب ملتا اس تاریخ سے شروع ہوتی، اور جس دن علی دنیا سے جاتے بادشاہت ختم ہو جاتی. لیکن جس طرح نبی کی نبوت نہ تو جغرافیے کی پابند ہے نہ تاریخ کی پابند ہے، جب سے شروع ہوئی ہے قیامت تک دور بھی ہے، اور دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں ہے کہ جہاں نبوت موجود نہ ہو. تو اب جو منصب رسول عطا کر رہے ہیں وہ منصب بھی نہ جغرافیے کا پابند ہے نہ تاریخ کا پابند ہے. جہاں جہاں نبی کی نبوت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. اور جب تک تو اب اگر علی کے فرائض کو ڈھونڈنا ہے تو یہ دیکھیے کہ بحیثیت مولا کے ان کے فرائض کیا ہیں اور پھر ان کی ادائیگی علی نے کیسے کی. اور جب مولا کی حیثیت سے آپ کے فرائض دیکھنے ہیں تو پھر یہ دیکھیے کہ نبی کے فرائض کیا ہیں، کیونکہ وہ نبی کے جانشین ہے نا. تو جس کے جانشین ہے انہی کے فرائض کو کنٹینیو کرنا، انہی کو ادا کرنا، انہی گولز کو اچیو کرنا کہ جو نبی کے گولز تھے، وہی علی کی ذمہ داری ہوگی.
اور اب علی کی کارکردگی کو دیکھنا ہے تو ان گولز کے حوالے سے دیکھا جائے گا. ہم گول فکس کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. یہ اختیار نبی سے وابستہ ہے, نبی کی ذات گرامی سے, کہ انہوں نے کون کون سی حدیں مقرر کی ہیں یا وہ خود دنیا میں کیا کرنے آئے تھے. نبی کا سلطنت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. نبوت کا سلطنت سے, حکومت سے کوئی تعلق نہیں رہا. کتنے مواقع تاریخ میں آئے کہ جب نبی بآسانی سلطنت حاصل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے سلطنت کو نظر انداز کر کے بتایا کہ نبوت کا سیکشن الگ ہے اور حکومت کا میدان الگ ہے. اب ذرا غور فرمائیے نا کہ جس وقت حضرت موسیٰ نے فرعون کو للکارا, حضرت موسیٰ کی ایفرٹس یہ ہیں کہ جو وہاں پر بنی اسرائیل آباد ہیں, جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں مصر میں, ان کو رہائی مل جائے اس غلامی سے. لے کے سمندر کراس کر گئے یا دریا کراس کر گئے. اس وقت دریا, اس میں راستے بن گئے. فرعون کی حماقت تھی کہ وہ یہ سمجھا کہ جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے راہ بنائی ہے اس پہ وہ بھی چل سکتا ہے. اس معجزے سے جو حضرت موسیٰ کے ذریعے دکھایا گیا تھا, اس معجزے سے فائدہ اٹھانے کی اس نے ٹھانی اور وہ بھی دریا میں داخل ہو گیا. تو دریا میں داخل ہونا اس کی غلطی تھی. حضرت موسیٰ نے اس کو نہیں مارا. حضرت موسیٰ اس سے اس اعتبار سے نہیں ٹکرائے کہ اس کو ختم کر دیں. یہ تو اپنی غلطی تھی. اگر نہ جاتا تو موت نہ آتی. اگر حضرت موسیٰ کا تعاقب نہ کرتا تو موت نہ آتی. اچھا, جب مارا گیا, پانی میں ڈوب گیا, تو اب کم از کم حضرت موسیٰ جو شاہی محل میں پروان چڑھے تھے, بڑا سنہرا موقع تھا کہ فوراً پلٹ لیتے. جو بنی اسرائیل ساتھ تھے اس کے ذریعے سے خود مسند اقتدار تک پہنچ جاتے. پچھلا بادشاہ اگر ہلاک ہو گیا تو اب تو موقع ہے کہ اسی محل میں پروردہ حضرت موسیٰ حکومت پہ قبضہ کر لیں. لیکن حکومت حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کر صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے. قوم بھی ٹھوکریں کھاتی رہی, 2 وقت کی روٹی کی محتاج ہو گئی. اللہ کو آسمان سے ان کے لیے غذا نازل کرنی پڑی, من و سلوہ نازل ہوا. یہ حالت تھا مفلسی کا, تنگ دستی کا. لیکن حکومت کی طرف قدم نہیں بڑھایا حضرت موسیٰ نے. حضرت ابراہیم کا کل حوالہ دیا کہ نمرود کے مقابلے میں اٹھے, جلتی آگ سے صحیح سلامت باہر آ گئے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع وہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا. اس وقت اگر حضرت ابراہیم چاہتے تو اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماسس کو فوراً نمرود کے خلاف کر دیتے, نمرود کی جان لے لی جاتی اور حضرت ابراہیم کی بادشاہت تسلیم ہو جاتی. لیکن حضرت ابراہیم نے دربدر پھرنا منظور کر لیا, اقتدار کی طرف قدم نہیں بڑھایا. 1,24,000 پیغمبروں میں مشکل سے 3 یا 4 پیغمبر ہیں جو ہمیں حکومت کرتے نظر آتے ہیں. حضرت داؤد ہیں, حضرت سلیمان ہیں, اور اس کے بعد اسلام کے مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. ورنہ دنیا کے اندر کوئی بھی پیغمبر حکومت سے وابستہ نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا اور نبوت کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے. جب باہمی ربط نہیں ہے تو جو نبوت کا جانشین ہوگا اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب مجھے اندازہ ہے کہ بہت سی الجھنیں ہیں ذہن میں. ہم اکثر سنتے ہیں کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے, حکومت کا انتظام بھی چلانا دین کے نمائندوں کا کام ہے. یہ سب باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب پوری تفصیلات کی وضاحت کا وقت تو نہیں ہے, لیکن ایک تھوڑی سی اگر یہ باتیں سارے مسئلوں کو حل کر سکیں یا کم از کم اس پر ایک نئے انداز سے سوچنے کی راہیں نکل آئیں تو شاید کچھ الجھنیں دور ہو سکیں. حکومت کا اور دین کا کیا تعلق ہے؟ تاریخ میں ایک مرحلہ آیا, فتح مکہ ہو رہی ہے, مسلمانوں کا لشکر آیا ہے مکے کے ارد گرد, یہ آ کے ٹھہر گیا ہے, مکے میں داخل نہیں ہوا ہے. شام آئی ہے, جگہ جگہ خیمے لگے ہوئے ہیں, خیموں کے باہر مسلمان آگ جلا کے اپنا کھانا تیار کر رہے ہیں, روشنی کا انتظام ہو رہا ہے.
اس مرحلے پر مکہ شہر کا ایک سردار ابو سفیان وہ بڑا پریشان ہے، کیونکہ 10,000 کا لشکر ہے جس نے مکہ کے گرد آ کے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ مکے کی اپنی آبادی مشکل سے 4-5 ہزار ہے، تو ان 4-5 ہزار کے لیے اس عظیم لشکر کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس مرحلے پر رسول کے ایک چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ تیرے لیے اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا، تو اب اس وقت اسلام کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ پھر یہ دکھانے کے لیے کہ مسلمانوں کی طاقت کی صورتحال کیا ہے، کہا تجھے ذرا سے دکھاؤں کہ مسلمان کتنے ہیں۔ اپنے ساتھ لے کے ایک پہاڑ پہ چڑھے تو وہاں سے منظر یہ نظر آیا، سورج ڈھل چکا تھا، ہر طرف آگ جلتی نظر آ رہی تھی، مکے کے گرد پورا جتنے بھی میدان تھے سب میں ہر جگہ خیمے لگے ہوئے، آگ روشن۔ تو اس پر ابو سفیان نے کہا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے، حضور کے چچا سے، کہ تمہارے بھتیجے کی تو حکومت بہت بڑی ہو گئی ہے، تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت حضرت عباس نے کہا کہ بدبخت، تیری سمجھ میں آج بھی نہ آیا کہ یہ حکومت نہیں نبوت ہے۔ اب جناب والا آپ نے داد تو دے دی اس جملے کی، لیکن ذرا غور تو فرمائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب۔ تاریخ نے اس جملے کو بڑے اہتمام سے نقل کیا، اور آج بھی اس جملے کو بڑا یعنی توجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ حضرت عباس نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ تو آج بھی اس کو حکومت سمجھ رہا ہے جبکہ یہ حکومت نہیں نبوت ہے، تو کیا فرق کیا ہے؟ اگر کوئی حکمران مکے پہ حملہ آور ہوتا تو اس کا بھی لشکر اسی طرح سے ہوتا، اسی انداز سے وہ حملہ آور ہوتا۔ یہ آج آئے ہوئے اس لشکر کو وہ نبوت کا لشکر کیسے کہہ رہے ہیں، حکومت کا لشکر کیوں نہیں ہے؟ اور مدینے سے جو شخصیت آئی ہے اس لشکر کو لے کے، وہ مدینے کے اوپر حکومت ہی کر رہی ہے، بظاہر اس کے نام کا سکہ چل رہا ہے، اس کو لوگ اپنا حاکم سمجھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اب سامعین گرامی، یہاں پر فرق کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حکومت کا فرق کیا، حکومت کیا ہے اور نبوت کیا ہے؟ دونوں کی ظاہری حالت ہمیں اس مرحلے پر ایک نظر آ رہی ہے۔ کوئی بادشاہ حملہ آور ہوتا تو یہی صورت ہوتی نا، لیکن وہ کہنا یہ حکومت نہیں نبوت ہے۔ تو مختصر لفظوں میں عرض کروں کہ جب کوئی شخص حکمران ہوگا تو حکومت کے مسند پر فائز ہونے کے لیے کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اسے عوام نے منتخب کیا ہوگا، یا وہ اتنا فوجی اعتبار سے طاقتور ہوگا کہ اس کی فوجوں نے اس وقت کی قوم کی گردن جھکا دی ہوگی، اور اس فوجی طاقت کے بلبوتے پہ وہ مسند اقتدار پہ آیا ہوگا۔ عام طور پر یہی دو صورتیں ہیں نا، کہ یا طاقت کے بلبوتے پہ اقتدار پہ آیا ہوگا، اور یا عوام کے فیصلے کے تحت آیا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اس کی طاقت یا تو فوجوں پہ مشتمل ہوگی یا عوام کے فیصلے پہ مشتمل ہوگی، یا یوں کہیے کہ اس نے جو دوسروں سے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کو قبول کرو، تو اس حکم کے قبول کروانے میں یا تو اس کے پشت پر فوج کی طاقت ہے یا لوگوں کی طاقت ہے۔ اس کی اطاعت اس لیے کی جا رہی ہے، اس کا کہنا اس لیے مانا جا رہا ہے کہ یا تو اس کے پیچھے فوج کی طاقت ہے یا عوام کی طاقت ہے۔ یہی دو صورتیں ہیں نا۔ کیا پیغمبر کے پیچھے فوج کی طاقت ہے؟ پیغمبر کو مدینے کا حاکم فوج نے بنایا ہے، عوام نے ووٹنگ کر کے بنایا ہے؟ نہیں۔ اگر مسلمان پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے تو نہ فوج کے حکم پر نہ عوام کے انتخاب پر، بلکہ اس لیے اطاعت کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جب میں یہ کہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو دنیا کہے گی یہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے۔ جب میں کہوں کہ طاقت کا سرچشمہ فوج ہے تو کہا جائے گا یہ آمریت کی بات ہو رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ کی بات ہو رہی ہے، مارشل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن نہ یہاں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، نہ طاقت کا سرچشمہ فوج ہے، بلکہ طاقت کا سرچشمہ وہ ہے جو طاقت دے رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ جہاں اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے کوئی دوسرے کی گردن جھکائے، اطاعت کروائے، وہ نبی ہوتا ہے، اور جو انسانوں کی طاقت کے بلبوتے پہ دوسرے کی گردن جھکائے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔
اچھا تو کیا یہ محض لفظی فرق ہے؟ طاقت کا ذریعہ اگر اللہ ہو، اللہ سے عطا ہو، یا طاقت عوام کی طرف سے ملے یا فوجوں کی طرف سے ملے، تو یہ صرف ہم نے 3 نام لے لیے، یہ 3 نام محض نام ہے یا واضح طور پر اس طاقت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت میں اور عوام کی دی ہوئی طاقت میں یا فوج کی طاقت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جناب والا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب کبھی عوام کی طاقت آتی ہے یا فوج کی طاقت آتی ہے تو حکم کی اطاعت اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ طاقت سر پہ مسلط رہے۔ جہاں طاقت ہٹی وہاں حکم کی اطاعت ہٹی۔ جو اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سر پر کوئی بندوق ہے کہ نہیں، کوئی تلوار لٹک رہی ہے کہ نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں۔ دل کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا یہ فرمان ہے تو اس کی اطاعت نہ کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب نہ تنہائی دیکھ رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ کسی چیز کی کمی ہو جائے کسی موقع پر تو حکومت راشننگ کر دیتی ہے۔ یہاں آپ کو اس صورتحال کا سامنا نہیں، دنیا کے اور علاقے میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آج کے زمانے میں اگر پیٹرول کی سپلائی بند ہو جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک پیٹرول پمپ سے اتنے سے زیادہ مقدار میں پیٹرول جاری نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر پیٹرول لینے والے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کہیں دھوکہ دے دیں اور اپنے لیے زیادہ مقدار حاصل کر لیں۔ اس راشننگ کو نافذ کرنے کے لیے باقاعدہ ایسے لوگ مقرر کیے جاتے ہیں کہ نگرانی کریں کہ کہیں کوئی آدمی اپنی حد سے زیادہ نہ لے سکے۔ لیکن اللہ نے بھی ایک موقع آیا کہ اس نے کہا دیکھو یہ مہینہ ہے ایک، اس کے دوران میں تمہیں اتنے عرصے میں کھانا نہیں کھانا، طلوع سحر سے لے کے غروب آفتاب تک تمہیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اب کھانا بھی موجود ہے، پینے کے لیے پانی بھی موجود ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، طلب بھی ہے، طلب کو پورا کرنے کا سامان بھی ہے، لیکن سب کچھ رکھا رہے کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ جو اطاعت ہو رہی ہے اس کی نوعیت اور ہے اور اس قانون کی اطاعت اور ہے۔ جب وہ اطاعت ہو کہ جہاں طاقت کو سر پہ مسلط ہونا پڑتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے تو وہ حکومت کی طاقت ہوتی ہے، اور جب اطاعت ایسی ہو کہ صرف ضمیر کہے کہ یہاں اطاعت کرنی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو۔ تو جہاں پیغمبر کے حکم کو اس لیے مانا جائے کہ یہ ہمارے دل کا، ہمارے ذہن کا، ہمارے قلب کا فیصلہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی اس کی بتائی ہوئی شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ یہی تو اطاعت پیغمبر ہے نا، کہ اس کی شریعت پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ شریعت پہ عمل کسی طاقت کا، کسی خارجی قوت کا محتاج نہیں ہے کہ فوجوں کے ذریعے عمل کرایا جائے گا، اسلحے کے ذریعے عمل کرایا جائے گا۔ بس نبی کو نبی مانا تو اب جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ پھر وہ جو فوجی قوت کے ذریعے اطاعت تھی، وہ جو عوام کی قوت کے ذریعے اطاعت تھی، جیسی عوام کے اس حلقے سے باہر نکلے کسی اور جگہ گئے تو اب ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہاں کی حکومت کا قیام یہاں کے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اگر یہاں آپ ہیں تو ان کی اطاعت کریں گے جو یہاں کے حکمران ہیں، لیکن اگر ان کی جغرافیائی حدود سے باہر نکل جائیے، جس مملکت میں جائیے گا، پھر اب وہاں کے عوام کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کے حاکموں کی اطاعت کرنی پڑے گی، یہاں کے قانون وہاں نہیں چلیں گے۔ لیکن نبی کی شریعت ایسی ہے کہ چاہے یہاں رہیے یا کسی اور حکومت میں جائیے، وہ اطاعت کے دائرے سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ جی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت وہ ہوتی ہے کہ جو نہ کسی خارجی قوت کی محتاج ہے، نہ کسی اس پابندی کی اس بات کی محتاج ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے۔ حکومت کسی کے ہاتھ میں ہو، نبی کا مطیع ہر جگہ نبی کی اطاعت کرتا رہے گا۔ واضح ہوا نا؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ نبوت کیا ہے اور حکومت کیا ہے۔ حکومت جو حکمران کے طاقت کی محتاج ہو اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے، جہاں سے بھی اس نے طاقت لی ہے،
لیکن نبی ان طاقتوں کا محتاج نہیں ہوتا. اس کی اطاعت فرد اپنے ضمیر کی آواز پہ کرتا ہے، اپنے ذہن کی آواز پہ کرتا ہے. یوں کہیے کہ حکومت نے جو ایک نظام دنیا کو دیا تھا بات منوانے کے لیے، حکومت نے ایک نظام دیا تھا دنیا کو ایک ڈسپلن کے تحت لانے کے لیے، اس کے مقابلے میں دین نے ایک بالکل دوسرا نظام دیا ہے کہ تم تو خارجی طاقت کے ذریعے حکومت کی اطاعت کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارا اپنا پابند کیے دیتے ہیں، تم پر تمہارا اپنا کنٹرول دے دیتے ہیں کہ تم اب اپنے فیصلے کے تحت ہماری اطاعت کرو گے. بس جہاں اپنے فیصلے سے اطاعت کی جائے وہ دین کا میدان ہے. دین تو حکومت کے مقابلے میں ایک نیا نظام لے کے آیا ہے، اس لیے اس کو حکومت کی ضرورت نہیں. وہ حکومت کا شاید فکر کے ایسے مرحلے پہ پہنچ جاؤں کہ جو فوری طور پر ذہنوں کے لیے اتنا زیادہ قابل قبول نہ ہو. اگر یہ جملہ کسی الجھن کا باعث نہ ہو تو میں عرض کروں کہ یہ جو پورا حکومت کا نظام ہے جس میں انسان پہ حکومت کرتا ہے، ذریعہ کچھ بھی ہو، وہ فوج کی طاقت کے بلبوتے پہ کرے یا عوام کی طاقت کے بلبوتے پہ کرے، جب انسان پہ حکومت کرتا ہے تو یہ حکومت غیر فطری حکومت ہے. جب اللہ نے بنا کے بھیجا تھا تو یہ کہہ کے بنا کے بھیجا تھا کہ میں انسان کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہوں. ہر انسان اپنے طور پر اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اس میں ایک کو دوسرے پر حکومت کرنے کا حق نہیں. فطرت کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پہ حکومت کرنے کا حق نہیں. آپ کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہیں جن کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، یہ حیوانات کی دنیا میں، وہاں کوئی حیوان کسی دوسرے اپنی جماعت کے دوسرے حیوانوں کا بادشاہ نہیں ہوتا، مالک نہیں ہوتا، شہنشاہ نہیں ہوتا. کہیں ہے ایسا نظام؟ ہر حیوان اپنے اپنے طور پہ زندگی گزار رہا ہے. تو آخر انسان کو یہ کیسے اختیار دیا جائے کہ انسان پہ حکومت کرے؟ اور اس وقت جب اللہ اپنی حاکمیت کے تحت لانا چاہتا ہے، انسان کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے، تو وہاں وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ انسان پہ حکومت کرے؟ گویا یہ جو حکومت کا نظام انسان نے قائم کیا یہ غیر فطری نظام ہے، اور غیر فطری نظام اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا. بڑی مشکل منزل ہے. عرض کیا کہ فکر کی یہ وہ حدیں ہیں کہ جہاں ابھی ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوا. ہم بہترین صورت یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی ترقی اس میں ہے کہ ایک بہت مضبوط حکومت قائم ہو جائے، بہت مؤثر حکومت قائم ہو جائے جو پورے معاشرے کے اوپر جس کا فرمان جاری و ساری ہو جائے. یہی ہم نے انسانیت کی معراج سمجھا ہے. انسانیت کے معراج حکومت کے بہترین ہونے میں نہیں ہے، انسانیت کی معراج حکومت کے بغیر ایک منظم معاشرے کے وجود میں آنے میں ہے. اب یہ جہاں ہمارا تصور یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ ان کی بڑی مضبوط حکومت قائم ہو جائے گی، دنیا کے اوپر وہ حکمران ہو جائیں گے، ساری حکومتیں ان کے سامنے سر جھکا لیں گی. تو جب تصور یہ ہو تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی یہ بتانا کہ جو امام آئیں گے وہ حکومت قائم کرنے نہیں آئیں گے، وہ معاشرے کو اس مقام پر بلند کر کے لائیں گے کہ جہاں معاشرہ احساس ذمہ داری کے تحت خیر کو اختیار کرے گا. نہیں اب اس وضاحتوں میں نہیں جاتا، ان تفصیلات پہ غور کیجئے گا. بس ایک مثال دے کے بات واضح کر دوں. کربلا میں ایک مثالی معاشرہ انسانیت کے سامنے رکھا گیا. امام حسین علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی جماعت دنیا کے سامنے متعارف کرائی جو ایک بھرپور معاشرہ ہے، تمام دنیا کے معاشروں کے لیے ایک آئیڈیل ہے، مثالیہ ہے، یہ ایک نمونہ عمل ہے کہ اس جیسے بن جاؤ. وہاں پر امام حسین علیہ السلام اس معاشرے کو قائم کرتے ہوئے ایک اعلان فرماتے ہیں. اعلان کیا ہے؟ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. باقی تفصیلات کو چھوڑیے، صرف اسی ایک جملے کو سامنے رکھیے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. بیعت اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب
میں تمہارا حاکم نہیں ہوں، تم میرے محکوم نہیں ہو۔ اب تک تم جو کچھ کر رہے تھے وہ شاید میری حکومت میں رہتے ہوئے، مجھے حاکم تسلیم کرتے ہوئے، اپنا امیر سمجھتے ہوئے میرے اشاروں کے تحت کر رہے تھے۔ جب میں بیعت اٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے نہ میں حاکم ہوں نہ تم محکوم ہو۔ اب میں امیر نہیں ہوں تمہارا، بس میں ایک فرد ہوں، تم بھی افراد ہو۔ اب تم صرف اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اپنی ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر تمام افراد وہی فیصلہ کریں جو حسین کا ہے تو معلوم یہ ہے کہ جب انسانیت ترقی کر کے کربلا کے مقام پہ آ جائے تو وہاں حکومت نہیں رہتی، ضمیر کی بنیاد پر انسانیت کی ایک آواز ہو جاتی ہے۔ وہ ڈسپلن جو اندر سے پیدا ہو، بس اسلام اس مقام پہ انسانیت کو لانا چاہتا ہے۔ اور وہ جو دور آئے گا، جو آنے والا دور ہے، وہ حکومت کا دور نہیں ہوگا۔ اب یہ خود اپنے طور پر ایک تفصیلی موضوع ہے کہ نبوت کا ذریعہ حکومت نہیں ہوتی، نبوت کا پیغام ہدایت کے ذریعے سے جاتا ہے۔ یعنی جہاں حق کو قبول کرنا ضمیر کا فیصلہ ہوگا، صرف نبی یہ بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نبی کا کام رہنمائی کرنا ہے، اور نبی کے جانشین امام کا کام یہی ہے کہ یہ بتائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق کا اختیار کرنا خود معاشرے کی ذمہ داری ہوگی۔ کون سے طریقے سے معاشرہ حکومت کرے گا؟ شریعت نے ایک اصول بتایا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جہاں برائی ہو رہی ہو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ حکمران نہیں روکے گا، تم روکو گے۔ جہاں کہیں لوگ اچھائی سے گریزاں ہیں ان کو اچھائی کی طرف دعوت دو گے۔ حکومت کا کام نہیں ہوگا، تمہارا کام ہوگا۔ کہیں برائی نہ ہونے دو، کہیں نیکی کو نظر انداز نہ ہونے دو۔ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ جب اس مقام پہ معاشرہ آ جائے جہاں ہر شخص نگران بن جائے کہ برائی کو پنپنے نہ دے، نیکی کو فروغ دے، بس یہی وہ معاشرہ ہے جو اسلام انسانیت کو اس شکل میں ڈھلتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ باتیں اگر کچھ گرانی طبع کا باعث ہوں، ذرا یقیناً فکری پہلو ہیں، شاید ذہنوں کے لیے، بہت سے ذہنوں کے لیے اتنا مرحلہ آسان نہ ہو، تو ذرا آسان زبان میں بات کروں۔ دیکھیے، نبی دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے نبی کے ذمہ کچھ کام سونپے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ تمہیں جا کے ایک حکومت بنانی ہے، ایک سلطنت بنانی ہے، اقتدار قائم کرنا ہے، فوجیں جمع کرنی ہے، دوسرے ملکوں پہ حملہ کرنا ہے۔ کسی جگہ قرآن مجید میں کوئی ایسا فریضہ نبی کے سپرد نہیں ہے۔ 4 مقامات قرآن مجید کے، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے اعلان کے طور پر اور ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کی دعا کے طور پر، سورہ آل عمران میں 1 مرتبہ، سورہ جمعہ میں 1 مرتبہ، 4 مرتبہ یہ بتایا گیا ہے کہ نبی مبعوث کس لیے ہوتا ہے، نبی کے فرائض کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سلطنت بنانے آتا ہے، مملکت کی تعمیر کے لیے آتا ہے، وہ نظام کائنات چلانے کے لیے ان معنوں میں نہیں آتا کہ وہاں پہ اقتدار حاصل کرے۔ کس لیے آتا ہے؟ قرآن مجید میں کہا، سورہ جمعہ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ہم نبی کو اس لیے بھیجتے ہیں، نبی کو اس لیے قیام پہ آمادہ کرتے ہیں، اسے لوگوں میں اس لیے کھڑا کرتے ہیں، اسے اس لیے مبعوث کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے، وہ تلاوت کتاب، تلاوت آیات کرے، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائے، تلاوت آیات، یزکیہم، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کو بھلائی کے راستے پہ ڈالے، پھر ان کو دولت علم عطا کرے۔ اور علم بھی 2 قسم کا، ایک کتاب کا علم اور ایک کتاب کی بتائی ہوئی حکمت۔ علم کیا ہے؟ فیکٹ سے آگاہ ہونا، حقائق سے آگاہ ہونا۔ اور حکمت کیا ہے؟ ان حقائق کو انسان کے مفاد میں ڈھال لینا۔ جہاں حقائق سے انسان اپنے فائدے کی راہیں نکال لے۔ تو اب یہ بھی کام نبی کا ہے، نبی آ کے علم عطا کرے، نبی آ کے کردار کو پاک و پاکیزہ بنائے،
کہ نبی آ کے خدا کے پیغام کو پہنچائے، یہ ہے نبی کا کام۔ اب جو نائب نبی ہو اس سے یہ نہ پوچھئے سلطنت بنائی تھی کہ نہیں، اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے سلطنت بنائی تھی کہ نہیں۔ اچھا اب ذہنوں میں خیال پیدا ہوگا کہ حضور نے تو مدینے میں کم از کم سلطنت بنائی ہے، مدینے میں سلطنت قائم کی ہے، لیکن خیال رہے کہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینے میں جو کچھ رسول نے بنایا تھا اسے جب حکومت کہا ابو سفیان نے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اس کی اصلاح کر دی کہ یہ حکومت نہیں نبوت ہے۔ تو پھر مدینے کی حکومت کو حکومت نہ کہیے، اسے نبوت کہیے۔ اچھا نبوت میں یہ نبوت کیوں ہے؟ حضور کیسے مدینے کے حاکم نظر آ رہے ہیں؟ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ ہے کہ بالکل اس طرح جیسے اس سے پہلے مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ میں بھیجا گیا تھا۔ تاریخ کے پہلو سے تو محترم مجمع آگاہ ہوگا کہ جب مکے کے اندر حالات بہت خراب ہوئے اور مسلمانوں کے لیے سروائیول مشکل ہوئی تو حضور نے حکم جاری فرمایا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ پہلے ایک چھوٹی سی جماعت نے ہجرت کی لیکن وہ حبشہ تک نہیں پہنچی تھی کہ واپس آ گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت تقریباً 70 سے لے کے 72 افراد تک کہے جاتے ہیں کہ وہ لوگ، ان کی جماعت بنائی گئی کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور پناہ کے لیے ایتھوپیا چلے جاؤ، حبشہ درمیان میں ریڈ سی ہے اس کو کراس کرو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ جدہ کی جو موجودہ بندرگاہ ہے وہاں سے نکل کر ان کو ایتھوپیا جانا تھا۔ وہ 70 آدمی وہاں چلے گئے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی سرکردگی میں۔ حضرت جعفر ان کے سردار بنائے گئے تھے۔ یہ حضرت جعفر ان کو لے کے وہاں پہنچے حبشہ میں۔ ایتھوپیا کے بادشاہ نے، نجاشی اس کا نام تھا، اس نے ان ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دی، ان کو بہت اہم مقام دیا۔ کفار نے کوشش کی کہ ان کو وہاں سے واپس لے آئے لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے پناہ دی ہے، میں ان کو یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے انہوں نے ہجرت کی تھی ویسے ہی رسول نے خود ہجرت فرمائی مدینے کی طرف۔ جیسے حبشہ میں یہ گروہ گیا تھا اسی طرح سے حضور روانہ ہوئے مدینے کی طرف۔ اہل مدینہ آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا۔ ایک دفعہ 12 افراد آئے، اس کے بعد 300 افراد آئے۔ انہوں نے آ کے پیشکش کی کہ اگر آپ لوگ ہمارے شہر میں آ جائیں، حضور وہاں تشریف لے آئیں اور مسلمان بھی وہاں آ جائیں تو ہم ان کو پناہ دیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ حضور نے تمام مسلمانوں کو ہدایت کر دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ حضور خود مکے میں رہے لیکن وہاں سے ایک ایک کر کے سارے حضرات جو ایمان لا چکے تھے وہ کم و بیش تقریباً تمام جتنے آزاد آدمی تھے وہ سب کی سب مدینے کی طرف چلے گئے۔ حضور یوں سمجھیے کہ ہجرت کرنے والے آخری فرد ہیں۔ اس سے پہلے کم و بیش سارے افراد مدینے جا چکے ہیں۔ حضور کے اپنے گھرانے کے افراد مثلا حضرت حمزہ یہ بھی مدینے جا چکے ہیں، وہاں جا کے ان کی پناہ میں رہ رہے ہیں۔ اب جب حضور تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ جب یہ باپ ہوتا ہے تو اس سے بہتر باپ کوئی نہیں، جب یہ تاجر ہوتا ہے تو اس سے بہتر تجارت کرنے والا کوئی نہیں، جب یہ مذہب کا رہنما ہے تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی نہیں۔ تو جو زندگی کے ہر شعبے میں اپنی مثال نہیں رکھتا، بے مثال ہے، تو اگر ہم اپنا نظام حکومت اس کے حوالے کر دیں، ہم اسے اپنی سلطنت دے دیں تو کتنا اچھا ہو کہ ہمارے نظام کو، ہمارے ڈسپلن کو یہ مینٹین کرے، یہ ہم پر اپنا حکم چلائے۔ اس صورت میں یقیناً اس کی حکومت سے زیادہ بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی جو معاشرے کو عدالت فراہم کر سکے، عدل فراہم کر سکے۔ تو یہ مدینہ کے لوگوں کا فیصلہ تھا، حضور کی خواہش نہیں ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ اقتدار اس کو ملے۔ یہ مدینے والوں نے سمجھا کہ اس سے بہتر حاکم اور ہو کون سکتا ہے۔ یہ خوش نصیبی تھی مدینے والوں کی کہ ان کو ایک ایسی ذات مل جائے کہ اس سے زیادہ عادل کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ اپنے ذاتی غرض سے بے نیاز کوئی اور نہ ہو، اس سے زیادہ نظام حکومت کو بہتر طریقے پہ چلانے والا کوئی نہ ہو۔ رسول کے لیے تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہے۔ وہ جو نبوت کا پیغام لے کے آیا ہے یہ اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن ہے کہ تم ہمارا نظام بھی چلاؤ، ہمارے جھگڑوں کو بھی چکاؤ، ہمارے معاملات کو بھی حل کرو۔ لیکن رسول بہر طور
ذمہ داریوں سے گریزا نہیں ہے، اس کے سپرد یہ کام ہوا، معاشرے کی اپنی خواہش تھی، حضور نے قبول کر لیا، لیکن یہ قبول کرنا بحیثیت حاکم کے نہیں ہے۔ جتنے علاقے بعد میں ایمان لاتے رہے، رسول نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ ہماری مملکت میں اضافہ ہو گیا۔ کسی جگہ رسول نے اپنے دوران نبوت کسی کو گورنر بنا کے نہیں بھیجا۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے، والی کا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو عربی میں اس وقت جو گورنر ہوتے تھے، جو نمائندہ ہوتے تھے حکومت کے، کسی نمائندے کو نہیں بھیجا ہے رسول نے گورنر بنا کر، والی بنا کر۔ جب بھی بھیجا ہے تو مبلغین کی جماعت بھیجی ہے۔ طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی قبیلہ ایمان لاتا تھا تو حضور 2-3 اصحاب میں سے ایسے افراد کو کہ جو قرآن مجید کا علم رکھتے تھے ان کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ ان کو قرآن کی تعلیم دو، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو احکامات روزے کے سکھاؤ۔ یہ سب احکامات سکھانے کے لیے رسول کی طرف سے مبلغ جایا کرتے تھے، رسول کی طرف سے والی نہیں جاتے تھے، نظام حکومت چلانے والے نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ فرق ظاہر کر رہا تھا کہ یہاں مدینے میں بیٹھی ہوئی شخصیت نبی ہے، حاکم نہیں۔ اسی لیے آج تک کوئی جورسڈکشن فکس نہیں ہے رسول کے حکومت کی کہ صاحب یہاں سے یہاں تک حکومت تھی، کوئی حد نہیں ہے کہ یہ جغرافیے میں یہ مقامات تھے۔ جہاں مسلمان ہو جائے وہ فرد واحد ہو یا پوری جماعت ہو، جہاں اسلام جائے گا وہاں نبوت کا حکم جائے گا۔ جہاں بھی ایک مسلمان بھی ہوتا ہے تو وہ حکم رسول کا پابند ہو جاتا ہے۔ تو گویا رسول ہے، نبی ہے، حکمران نہیں ہے، مدینے کا حکمران نہیں ہے۔ اسی واسطے جب اپنا عہدہ دینے لگے تو جس کو عہدہ دیا گیا اس کو حاکم نہیں کہا، اس کو مولا کہا۔ تو اب مختصراً علی سے ہمیں کیا تقاضا ہونا چاہیے، علی کے دور امامت میں ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ وہ چیز جو رسول کا مطمع نظر نہیں، وہ علی کا مطمع نظر نہیں۔ علی کی نگاہ میں حکومت کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے کہ رسول کی نگاہ میں نہیں تھی۔ یہ سمجھنا کہ اقتدار نہیں ملا، تخت پہ نہیں بیٹھے تو اب علی کچھ نہیں کر سکتے، میں کل عرض کر چکا کہ یہ امامت کے منصب کی توہین ہے۔ یہ سوچنا کہ علی بے بس ہو گئے، ان کو اقتدار نہیں ملا تو اب کیا کرتے، گھر میں بیٹھ گئے۔ جناب والا، حکومت کی کوئی اہمیت علی کی نگاہ میں نہیں ہے، نہ رسول کی نگاہ میں تھی نہ علی کی نگاہ میں ہے۔ جیسے تفصیل سے عرض کر چکا کہ تمام انبیاء کی صورتحال یہ کہ ان کی نگاہ میں حکومت کی کوئی اہمیت نہیں۔ حکومت کی اہمیت تب ہوتی جب حکومت علی کے کسی بھی عمل میں کچھ بنانے بگاڑنے کی صلاحیت رکھتی۔ یہ اکثر سوال اٹھتا ہے کہ صاحب وہ اتنے منافقین تھے تو رسول اللہ نے ان منافقین کو ختم کیوں نہیں کیا، ان سے جنگ کیوں نہیں کی؟ دیکھیے یہ کتنی اہم بات ہے کہ منافقین کا علم، اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں تھا تو کم از کم اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ تو کیوں نہ اپنے حبیب کو بتا دیا کہ تمہاری جماعت میں اتنے منافق موجود ہیں، ان کو نکال باہر کرو۔ چلو قتل نہیں کرتے، مارتے نہیں ہو تو کم از کم اپنی جماعت سے تو نکال دو، یہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن رسول نے کبھی منافقین کو ختم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مدینے میں ایک مسجد بنائی گئی، وہ مسجد منافقین نے بنائی تھی مسجد نبوی کے مقابلے میں، اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو 2 گروہوں میں بانٹ دیں کہ کچھ مسجد نبوی میں جائیں اور کوئی اس مسجد میں آئیں۔ اللہ نے کہا یہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد ہے، اے حبیب اس مسجد کو ڈھا دو۔ یہ کوئی راتوں رات خفیہ طور پر بننے والی مسجد نہیں تھی، ظاہر مسجد بنی ہے، کچھ لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہوگی، جن کی مسجد کو اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تو اس کے بنانے والوں کا علم تو سارے معاشرے کو ہے۔ مسجد ڈھا رہے ہو تو کیوں نہیں ان منافقوں کو ختم کرتے؟ ان منافقوں کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ کہیں بتائیے قرآن مجید نے حکم دیا کہ مسجد کو ڈھا دو، یہ نہیں کہا کہ ان منافقوں کو مارو جنہوں نے مسجد بنائی تھی۔ کیوں نہیں منافقوں کے خلاف رسول نے کوئی قدم اٹھایا؟ ہمیں علی سے
شکایت ہے کہ علی کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا رہا، علی خاموشی سے برداشت کرتے رہے، علی ابن ابی طالب کا حق کے اوپر دوسروں نے قبضہ کر لیا، علی خاموش رہے، علی کے گردن میں رسی تک باندھ لی گئی اور ان کو گھسیٹ کے قیدی کے طور پر دربار میں لایا گیا، علی خاموش ہو گئے۔ ان سارے معاملے میں علی نہیں اٹھے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر علی کمزور پڑ رہے ہیں اور حکومت طاقتور ہے۔ جناب والا، اگر ایک بچہ چھوٹا سا آئے اور آ کے آپ کا اپنا بچہ آپ سے کسی بات کا تقاضا کرے، آپ اس وقت کسی کام میں مشغول ہیں، تو وہ تقاضا کرتے کرتے یہاں تک آئے کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے اور ایک طرح سے بظاہر مارنے لگے کہ صاحب میری بات نہیں سن رہے، تو کیا اس مارنے کے اوپر آپ فوراً خبردار ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا خطرہ آ گیا میرے لیے؟ ہنسیں گے، دوسروں کو متوجہ کریں گے، دیکھو ذرا اس کا غصہ دیکھو، یہی ہوگا نا۔ لیکن اگر کوئی برابر کا آدمی گھونسا تان کے سامنے آئے تو فوراً دفاع کی فکر ہوگی، اپنی ہمت کے مطابق اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جی، اس لیے کہ یہاں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ برابر کا آدمی ہے، اس کا گھونسا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بچے کے اس عمل سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ منافق جو کچھ کر رہے ہیں، نہ خدا کے رسول کو خطرہ ہے، نہ رسول کے جانشین کو خطرہ ہے۔ ان کے لیے بچپنے کے مظاہرے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس سلسلے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، جو کر سکتے ہو کر لو، تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ نہ رسول نے منافقوں کے خلاف جنگ کی، نہ علی نے اس وقت تک نہیں کی جب تک منافق خود میدان میں نہیں آ گیا۔ جب اس نے آ کے للکارنا شروع کیا تو بہر طور جواب تو دیا جانا تھا۔ اس کو معاشرے میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی جب تک نفاق پردے میں چھپا رہا۔ نہ پردہ رسول نے چاک کیا، نہ علی نے چاک کیا۔ اگر رسول نے منافقوں کے چہروں کے نقاب اتارے ہوتے تو پھر علی سے بھی تقاضا کرو کہ کیوں اپنے دور کے حکمرانوں کو خاموشی سے برداشت کر رہے ہو، کیوں نہیں ان کا نفاق ظاہر کرتے؟ نہیں، نہ رسول کو اس وقت کے منافق نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ علی کو اس وقت کے منافق نقصان پہنچا سکتے۔ یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کا۔ یہ تو ہم چھوٹے چھوٹے ذہن کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ وہ دشمن تھے تو ان دشمنوں سے لڑ پڑنا چاہیے تھا، ان سے فوراً اپنے فتح خیبر کے جو بازو تھے ان بازوؤں کو وہاں آزماتے اور ان کو نیست و نابود کر دیتے۔ یہ سب ہماری خواہشات ہیں۔ علی ان مقامات سے بہت بلند ہے۔ جس طرح اتنی بڑی کائنات میں کسی کا انکار خدا کی ذات کے لیے خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ویسے ہی کسی منافق کے دل میں چھپا ہوا نفاق نبی کی نبوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علی نبی اور خدا کا نمائندہ ہے، ہمارا آپ کا نہیں۔ اس کو ان سے کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ چنانچہ علی ابن ابی طالب سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھئے کہ تم نے تلاوت کتاب کے لیے کیا کیا، تم نے تزکیہ نفس کے لیے کیا کیا، تم نے کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے کیا کیا؟ اور جب یہ علی سے پوچھئے تو اسی مرحلے پر یہ حق مجھے پہنچتا ہے کہ آج تک دنیا کہتی ہے علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ پہلے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، حق کون سا تھا علی کا؟ ہم نے کچھ لوگوں کو کہا یہ غاصب تھے، انہوں نے دوسرے کا حق چھین لیا۔ کس کا حق چھین لیا؟ دنیا سمجھی شاید ہم کہہ رہے ہیں کہ علی کا حق چھین لیا۔ جناب والا، علی کا حق چھیننے والا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ دیکھیے یہ جذباتی جملے نہیں ہیں، میں خطابت کے جوش میں جذبات کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوں۔ کیا خدا سے کوئی خدائی چھین سکتا ہے؟ کوئی منکر نبوت، جھوٹا نبی، کیا نبی سے نبوت کا اعزاز چھین سکتا ہے؟ پھر کوئی تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا علی سے اس کی امامت چھین سکتا ہے؟ امامت نہ چھینی جا سکتی ہے، نہ امامت کسی کو سپرد کی جا سکتی ہے، نہ امامت تقسیم کی جا سکتی ہے۔ جو باتیں خدائی کے لیے،
جو جو باتیں نبوت کے لیے وہی تمام باتیں ولایت کے لیے. نہ نبوت چھینی جانے والی چیز، نہ ولایت چھینی جانے والی چیز، نہ نبوت تقسیم کرنے والی چیز کہ آدھی نبوت تمہارے سپرد آدھی میرے سپرد. اسی طرح نہ ولایت دو حصوں میں بھی نہیں بانٹی جا سکتی کہ آدھی ولایت تم کرو، آدھی امامت تمہارے پاس، آدھی امامت ہمارے پاس. نہیں، یہ ناقابل تقسیم ہوتے ہیں. اور دنیا کی کوئی طاقت امام سے امامت نہیں چھین سکتی، جیسے رسول سے رسالت نہیں چھین سکتی، جیسے خدا سے خدائی نہیں چھین سکتی. پھر جو غاصب ہیں، کیا وہ غاصب نہیں؟ نہیں، وہ غاصب ہیں. کس کے؟ علی کا حق غصب نہیں کر سکتے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ مدینے کے لوگوں نے اپنے لیے اس ہستی کو اپنا سردار چن لیا کہ جو زمانے کا بہترین انسان ہے. اگر وہ نظام حکومت چلائے گا، ان کے نظام کو چلائے گا، تو ان کے معاشرے میں ہر طرف امن و سکون ہوگا، عدل ہی عدل ہوگا. اس سے زیادہ عادلانہ حکومت نہیں ہو سکتی. اب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ایک شخصیت ایسی موجود ہے جو بالکل انہی خطوط پر معاشرے کو چلا سکتی ہے، جو اسی طرح معاشرے کو عدالت دے سکتی ہے جیسے رسول نے دی تھی، اسی طرح انصاف دے سکتی ہے جیسے رسول نے انصاف دیا تھا، اسی طرح امن و راحت فراہم کر سکتی ہے جیسے رسول نے فراہم کی تھی. وہ شخصیت سوسائٹی میں موجود ہے، لیکن اس مرحلے پر اقتدار اس کی طرف جانے کے بجائے لوگوں نے اس اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو کس کا حق مارا؟ ان کا، جن کو ایک اچھا حاکم مل سکتا تھا اور وہ حاکم نہیں ملا. وہ جو تخت پہ حکومت پہ بیٹھ گئے تھے، وہ علی کا کوئی حق غصب نہیں کر سکے، وہ ہمارے غاصب تھے. وہ غاصب ہیں، لیکن انہوں نے انسانیت کا حق غصب کیا ہے. اس دور کے انسانوں کا اگر علی رسول کی قائم کردہ نظام چلتا رہتا اور علی جیسی شخصیت کے ہاتھ میں رہتا اور یہ سلسلہ اسی طرح سے ان ہستیوں کے ہاتھ میں رہتا جو نظام عالم کو رسول کے خطوط پہ چلاتے، تو ہوتے ہوتے کم از کم 200-250 سال کی مسلسل تربیت انسان کو کیسے نظام حکومت سے آشنا کر دیتی جس کے اندر عدالت کے سوا کچھ اور نہ ہوتا. یہ صرف ایک دور کے لوگوں کا حق نہیں غصب ہوا، آنے والی پوری انسانیت کا حق غصب ہوا ہے. یہ پورا حق غصب ہوا ہے، اس لیے وہ غاصب ہیں. اور یہاں ایک جملہ ذرا مؤدبانہ طور پر عرض کر دوں، دنیا کہتی ہے فلاں نے فلاں قصور کیا، لیکن وہ بھی تو رحمت للعالمین ہیں، یا رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے وہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں، ہو سکتا ہے معاف کر دیں. بہت سے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے ان پہ لعنت نہ بھیجو. کیوں نہ بھیجو؟ ارے بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہے، لیکن جن کے خلاف غلط کام کیا ہے وہ معاف کر دینے والی ہستیاں ہیں. ہو سکتا ہے قیامت کے دن معاف کر دیں تو آپ کی لعنتیں ضائع جائیں گی، تو کیوں لعنت بھیجیے؟ جناب والا، اگر ان سے خطا کی ہوتی، ان کی کوتاہی کی ہوتی، وہ معاف کر دیں. میں اتنا بڑا دل نہیں رکھتا. بس جناب والا، اب ہماری تحقیق کی، ہماری جستجو کی حدیں بڑی واضح ہو گئیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے اپنے زمانہ امامت میں کیا کیا. تو کس میدان میں دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ وہ تلاوت الہی جو کتاب خدا کی صورت میں دنیا میں پہنچی، اس کے لیے علی نے کیا کیا. وہ تزکیہ نفس جو رسول نے اپنے کردار کے ذریعے سے بتایا تھا، اس سنت کی تحفظ کے لیے علی نے کیا کیا. وہ کتاب و حکمت کی تعلیم جو شریعت محمدی کے نام سے دنیا میں رائج ہے، اس کی حفاظت کے لیے علی نے کیا کیا.
یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ علی نے کیا کیا، اور اسی سے فیصلہ کرنا ہے کہ علی نے اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھائیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اقتدار علی کے پاس آیا یا نہیں آیا، حکومت حاصل ہوئی یا نہیں حاصل ہوئی، ہمیں تو دیکھنا ہے کہ کیا قرآن اگر آج موجود ہے تو یہ علی کا کارنامہ ہے یا کسی اور کا کارنامہ؟ اگر آج سنت رسول حدیث کی صورت میں موجود ہے تو یہ اہل بیت کا کارنامہ ہے یا کسی اور کا کارنامہ؟ اور جہاں ہم اس حوالے سے علی کے کردار کو دیکھیں گے وہیں ہم دنیا والوں سے کہیں گے، جو دنیا یہ کہتی ہے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کل تک تم پوچھ رہے تھے کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، آج ہمیں اجازت دو کہ ہم تم سے پوچھیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔ نہیں جناب والا، بات واضح نہیں ہوئی۔ دیکھیے اسلام کا کون سا میدان ہے کہ جہاں تلوار کی ضرورت ہو اور علی کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو؟ بدر میں لڑائی ہے تو علی موجود، احد میں جنگ ہے تو علی کی تلوار موجود، خندق و خیبر میں ایسے مرحلے آئے کہ اوروں کی تلواریں نیام سے نکل نہیں سکیں اور علی کی تلوار موجود۔ جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پیش آئی علی کی تلوار چمک رہی ہے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ دوران حیات رسول تلوار چلاتے چلاتے علی کے بازو تھک گئے ہوں، قوت ختم ہو گئی ہو، بڑھاپا آ گیا ہو، تو علی نے کہا کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لو کہ یہ تلوار بازو نہیں شل ہو گئے، بازوؤں کی قوت ختم نہیں ہوئی، یہی تلوار جو بدر میں چمک رہی تھی، احد و خندق و خیبر میں چمک رہی تھی، وہی تلوار جمل میں بھی نکل رہی ہے، صفین میں بھی نکل رہی ہے، نہروان میں بھی نکل رہی ہے۔ جب تک رسول موجود تب تک تلوار چمکتی رہی علی کی، جب بعد میں جتنی لڑائیاں ہوئی علی کے دور میں علی کی تلوار چمکتی رہی۔ درمیان میں ہم نے دیکھا کہ ہر سرحد پہ تلوار چل رہی ہے، ہر میدان میں تلواریں چمک رہی ہیں، ان تلواروں میں کہیں علی کی تلوار نظر نہیں آتی۔ تم ہم سے پوچھتے ہو علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں علی کی تلوار کیوں خاموش رہی؟ وہ تلوار جو ہمیشہ دین کے لیے نکلتی رہی ہے آخر اس طویل عرصے میں کیوں نہیں نکلی؟ تو پھر کہنے دو کہ جن جنگوں کو تم اسلام کی جنگیں سمجھ رہے ہو، علی کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ دین کی جنگیں نہیں ہیں۔ یہ تلوار اٹھتی ہے تو صرف حق کے لیے اٹھتی ہے۔ اور جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ تلوار پابند نہیں ہوتی، نہ اس بات کی کہ تعداد کتنی ہے، نہ اس بات کی کہ طاقت کتنی ہے۔ جب تلوار نکلنے کا وقت آتا ہے، جو دین کے لیے تلوار ہے، جب دین کے لیے خطرہ ہے تو تلوار نکلے گی۔ لوگوں نے آل محمد کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنے نازک مرحلے آئے ہیں۔ جائیداد چھین لی جائے، تلوار نہ نکلے، تخت کے اوپر کوئی اور بیٹھ جائے، تلوار نہ نکلے۔ ارے وہ موقع کہ جب بزدل سے بزدل، کم ہمت سے کم ہمت انسان کا خون بھی جوش مارنے لگے، گھر میں شریک زندگی پر اس نوعیت کے ظلم ہو کہ دروازہ گرا دیا جائے، یہ سارا منظر دیکھ لے اور اس کے باوجود تلوار نہ نکلے۔ ایک اور مرحلہ، ایک گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، اس پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس موقع پہ تو کم از کم جوش آ جانا چاہیے تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے اب تلوار نکالنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، لیکن اچانک کربلا نے آواز دی تو وہ جو اب تک تلوار نہیں نکال رہے تھے ان کی تلوار نکلی بھی، اور جتنی قربانیاں اب تک نہیں دی گئی تھیں جانوں کی قربانیاں بھی دی گئیں۔ یہ فرق کیا تھا؟ باغ جائے تو ذاتی نقصان، سلطنت جائے تو ذاتی نقصان، اگر جنازے کے اوپر تیر برسیں تو وہ ذاتی نقصان، ذاتی توہین، اگر شریک زندگی پر کوئی ظلم ڈھایا جائے تو وہ ذاتی توہین۔ جب تک ذات زیر بحث ہو ان کی تلوار نہیں نکلتی۔
ہاں جس دن اسلام زیر بحث آیا تلوار باہر آ گئی. اب گردن بھی کٹا دی جائے گی اور وہ قربانیاں دی جائیں گی جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ ہو. سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا تھا, منہال ابن عمر نے کہا تھا, آپ کے ایک صحابی تھے منہال ابن عمر, اس نے کہا تھا کہ مولا راہ حق میں جان دینا تو آپ کے گھر کا معمول ہے. حضرت حمزہ, حضرت جعفر طیار, علی ابن ابی طالب سبھی راہ حق میں جان قربان کرتے رہے, اس گھرانے کا تو معمول ہے. تو اگر جان چلی گئی تو کون سی نئی بات ہے. کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا, جان دینا تو ہماری روایت تھی, لیکن ماؤں بہنوں پھپھیوں کو سربرہنہ بازاروں میں پھرانا. وہ نازک ترین مرحلہ کہ جو داستان حق میں, انبیاء کی پوری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں آیا. بہت سے نبی ہیں کہ جنہیں تلوار کی گھاٹ اترنا پڑا, بہت سے انبیاء ہیں جن کو آرے سے چیرا گیا, جلتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا, سب کچھ کیا گیا, لیکن یہ مرحلہ کسی نبی کے ساتھ نہیں آیا تھا, کسی ہادی کے ساتھ نہیں آیا تھا کہ گھر کی عورتیں سربرہنہ بازاروں میں لائی جائیں. وہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے. کربلا سے قیدیوں کا قافلہ 11 محرم کو روانہ ہوا. چونکہ سارا دن کل عرض کیا تھا نا کہ لاشوں کی تدفین میں, شہیدوں کے سروں کو کاٹنے میں, قیدیوں کو رسیوں میں جکڑنے میں, اس میں دن گزرا. تقریباً یوں سمجھیے کہ غروب آفتاب قریب تھا کہ اس وقت ان قیدیوں کو لے کے روانہ ہوئے. 40 میل کا فاصلہ ہے کربلا اور کوفہ کے درمیان. جب کوفہ میں پہنچے ہیں تو رات ہو چکی ہے. تو حکم کیا آیا ابن زیاد کا, فوجیں تو شہر میں آ جائیں, لیکن قیدیوں کو چند نگرانوں کی موجودگی میں شہر کے باہر روک لیا جائے. اب یہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ قیدیوں کو شہر کے باہر روک لیا گیا. شام غریبہ کے بعد سے ان بیویوں تک نہ پانی پہنچا ہے نہ غذا پہنچی ہے. ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے ان کی پیاس حوض کوثر پہ بجھ گئی ہوگی, لیکن زینب کو پانی ملا کہ نہیں, سکینہ کو پانی ملا کہ نہیں, ہمیں نہیں معلوم. ہمیں ان کی پیاس کے ختم ہونے کی تاریخ نہیں معلوم. یہ سب سفر کر کے کربلا سے کوفے تک آئے ہیں. سارے فوجی اپنے گھروں میں پہنچ گئے, لیکن یہ اہل حرم کوفے سے باہر کھلے آسمان کے نیچے زینب بچوں کو لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. ساری رات, ایک دن پہلے شب عاشور تھی, اس میں ساری رات آنکھوں میں کٹی ہے. شام غریبہ آئی, شہیدوں کے لاشیں ادھر ادھر, اور زینب بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہے. پوری رات آنکھوں میں کٹی. آج یہ تیسری رات ہے, کوفے کے باہر یہ بیویاں اسی طرح بیٹھی ہوئی. صبح ہوئی, بس چند جملوں کی زحمت, صبح ہوئی. ابن زیاد نے اس دوران میں شہر کے اندر جگہ جگہ پہرے بٹھا دیے, فوج کو چاروں طرف پھیلا دیا کہ کوئی آواز حسین کی حمایت میں اگر اٹھے تو اس پہ فوراً قابو پا لیا جائے, قیدیوں کو بچانے کی کوئی تحریک چلے تو اس کا انتظام کر لیا جائے. جب سارے حفاظتی انتظامات ہو گئے, ارد گرد اعلان ہو گیا کہ قیدی آ رہے ہیں, اس وقت حکم بھیجا گیا کہ اچھا قیدیوں کو جلوس کی شکل میں شہر میں لایا جائے. جلوس کیسے بنے؟ حکم دیا گیا کہ حسین کا سر ابن زیاد تک پہنچ چکا تھا, اس سر کو واپس کیا گیا. کہا اس سر کو بھی اور سروں کو نیزوں پہ اٹھا کے لایا جائے. کیسے لایا جائے؟ ایک ایک شہید کا سر نیزے پہ ہو, اور اس نیزے کو اس اونٹ کے ساتھ رکھو جس پہ اس کی ماں بیٹھی ہو, اس کی بہن بیٹھی ہو. لیلا کے اونٹ کے ساتھ علی اکبر کا سر, رباب کے اونٹ کے ساتھ ننھے اصغر کا سر, ایک ایک بیوی کے ساتھ اس شہید کا سر. ان بیویوں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, تصور کیجئے. اس مرحلے میں بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک عجیب ظلم ہوا, سر حسین لایا گیا.
جس اونٹ پہ زینب بیٹھی تھی اس کے سامنے کیا کیا گیا؟ ایک بے ادب نے سر کو زمین پہ رکھا. زینب دیکھ رہی ہے کیا ہوا. اس شخص نے نیزہ بلند کیا, سر اقدس پہ نیزہ لگا. زینب نے اپنے سر اونٹ کی پشت پہ اس طرح مارا کہ سر پھٹ گیا, لہو بہنے لگا. رو کے کہنے لگی اے میری ماں کے لال, کیا تجھے میری ماں نے اسی دن کے لیے پالا تھا؟ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما, حاضرین کی حاجتوں کو پورا فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص وہ مرحومین کے جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے متعلق ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہوں نے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے, ان سے تعلق رکھنے والے مرحومین, ان سب کے درجات آخرت کو بلند فرما. ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین کی ایصال ثواب کی.